بڑے بھائی وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ کریم ان کے اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ انسان کا پتہ کوئی نہیں، ابھی یہاں دیکھا، ابھی وہاں کھڑا تھا، ابھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی، اور ابھی کیا ہوا، جان نکل گئی، مردہ جسم چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، آخری سہارا چارپائی، چند لمحے بعد وہ بھی چھین لی جائے گی۔ خاک تھا، خاک ہی ہو گیا، باقی معاملے اللہ کو پتہ ہیں، قبر کے اندر کیا معاملہ ہے۔ کئیوں نے موت کے وقت یہ سلسلہ ختم کر دیا کہ ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، جسم مٹی ہو گیا، یہاں کا تعلق ختم ہو گیا۔ کئیوں نے یاری توڑ نبھائی کہ جو یہاں سے ذریعہ قرآن کریم کی صورت میں اس کی قبر اور حشر تک کے لیے، اس کی آخرت کی تیاری کے لیے کہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائے، ایک سلسلہ جاری رکھا۔ ایک عجیب فضا اس ملک پاکستان میں چلی، اور یہ بیماری صرف 2-3 ملکوں کے اندر ہے، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان۔ یہیں سے مرض اٹھتا ہے، یہیں سے چنگاری اٹھتی ہے، ایسا شعلہ بنتا ہے، اس کی آگ پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہے، اور مسلمانوں ہی کے ہاتھوں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ بھی نہیں، ہماری آپس کی اختلافات اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے جو اس وقت دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، 4 فٹ کی مسجد 200 نمازیوں کے اوپر اتنا ناچتے ہیں کہ اس ملک کے امن اور فضا کو خراب کر دیتے ہیں۔ خدا را ممبر پر بیٹھنے والے ایسی باتیں کہنے سے پہلے تھوڑا سوچیں کہ یہ بات کہنے سے مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور امت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ انہیں غسل کے فرض نہیں آتے، انہیں حیات ممات کا کیا پتہ، لگ رہے ہیں اپنی ذات کا پتہ کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گی۔ انگلیاں گنبد خضرا کے مکین پر اٹھ رہی ہیں۔ خدا کے واسطے سوچئے، ہم کسی کی یہاں بیٹھ کر بے عزتی یا کسی مسلک کی یا کسی فرقے کی یا کسی شخص کو سامنے رکھ کر تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے۔ آپ لوگ صرف گجرانوالے کی حدود تک شاید ہفتے میں باہر جاتے ہوگے، اپنا تو صبح ناشتہ کہیں ہوتا ہے، دوپہر کہیں اور رات کہیں ہوتی ہے، ہر جگہ چہرے دیکھتے ہیں، چہروں کی رونق بیوٹی پارلر، چہروں کی رونق فیئر اینڈ لولی سے آباد ہے، لیکن دل اجاڑ پڑے ہوئے ہیں، مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دل اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے بھائی کے جنازے پر نہیں جانا، اس دل نے فیصلہ کر لیا ہے اور ضمیر اس پہ مطمئن ہے کہ میں نے جیتے جی ماں باپ سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ سامنے ماں باپ کا گھر ہے، نہ اولاد دہلیز چڑھنے کو تیار ہے، نہ بیٹا سیڑھیاں چڑھنے کو، نہ باپ چہرہ دیکھنے کو تیار ہے۔ اس آگ نے، اس نفرت کی آگ نے اپنے چاروں طرف کے ارد گرد کو اتنا گھیرے میں لے لیا کہ آج ہو کا عالم ہے۔ مسجد کی ایک صف میں کھڑا ہونے والا سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اسی کے بارے میں اندر اتنا بڑا پہاڑ بنا رکھا ہے۔ انسانیت ختم ہو گئی، چلتے پھرتے معاف کرنا سب کی بات نہیں کرتا، چلتے پھرتے جانور ہیں۔ دیکھ لو کوئی کسی کی عزت کو برداشت کر سکتا، میرے بارے میں وہ نٹ بھرا پڑا ہے، ارشد محمود صفدر صاحب کے بارے سارے حمایتی تھوڑی ہیں، محمد احمد قادری، آپ لوگوں نے تو اسے 4-5 سال میں دیکھا، میں نے بچپن میں اسے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، ہاں حافظ آباد مدرسہ تعلیم القرآن میں یہ پہلی مرتبہ جب اس نے نعت پڑھی تھی، جنہ جنہ آقا نہ لائیاں یاریاں، اپنی عمر پتہ نہیں 8 سال کی تھی یا 7 سال کی تھی، تو میری عمر 40 سال سے اس وقت اوپر ہو چکی ہے، بہت پرانا میرا تعلق ہے۔
یہ تو تقریباً 20 سال کے بعد حافظ آباد کے قریب ڈیرہ حمید پورہ میں ایک جلسہ تھا، وہاں میں نے دیکھا، میں نے کہا علامہ صاحب آپ محمد احمد قادری ہو؟ محمد احمد ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب یہ مدرسے کے اندر بڑے بڑے فریج اور ان میں بکرے نہیں رکھے ہوا کرتے تھے، ہر مدرسے میں، یہ نہیں، ہر مدرسے میں مغرب کی نماز کے بعد سلور کی بالٹی، سلور کی اتنی بڑی کنالی سر پہ رکھی ہوئی۔ آج گوشت کی بوٹیاں سونگ کے کھاتے ہیں کہ تازہ ہے کہ 2 دن دباسی گوشت ہے۔ انہوں نے کیا پڑھنا ہے؟ مدرسے میں پوچھتے ہو گجرانوالہ میں روٹی کہاں اچھی بنتی ہے؟ جہاں روٹی ملتی ہے وہاں تعلیم نہیں ملا کرتی، جہاں تعلیم ہوتی ہے وہ روٹی نہیں ہوا کرتی بھائی۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھنے کے لیے آئے، غربت تھی، فرمانے لگے سردی کا موسم آیا، گھر کے حالات اتنے ہلکے اور پتلے تھے کہ میرے پاس گرم چادر نہیں تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کچرے کے ڈھیر پر پرانا کمبل سمجھ کے کسی گھر والے نے پھینک دیا، تو اس کمبل کو میں اٹھا لایا، گرمی میں نیچے بیچتا، رات کو اوپر اوڑھتا، سردی میں، تو 15 سال میں نے اس کمبل میں گزار دیے۔ یہاں تو ایک مرتبہ سالن شوربہ پتلا ہو جائے تو باورچی کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ ایک دور تھا طالب علم ہاتھ جوڑا کرتے تھے، اب محتمم ہاتھ جوڑتا ہے کہ پڑھ لو خدا کے واسطے۔ اور پھر بابو جب محتمم ہاتھ جوڑنے لگ جائے، وہ پڑھنے والا ممبر مصلی کا وارث نہیں بنتا، گجرانوالہ کی کسی چوک میں چاول چھولے بیچتا نظر آئے گا۔ یہ زندگی کا مشاہدہ ہے الحمدللہ۔ پڑھے ہوئے بھی تقریباً 21 سال ہونے کو آئے۔ عجیب پریشانی ہے، 18 19 سال کے نوجوان، میرے سے ناراض نہ ہونا تم گجرانوالے والے ہو، 18 19 سال کی عمر ہے، کالے رنگ کا پٹکا باندھنے سے مفتی نہیں بن جایا کرتا، علم کے بعد تربیت اور عمل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ 7 سال کے عرصے کے بعد عالم کا لیبل لگا لینا ٹھیک ہے، اب ہمارے سروں کے تاج ہو، اس کے بعد میرے بابو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا سیکھو۔ ہاں، اس بندے نے کیا علم پھیلانا ہے جو کہتا ہے یار چلو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کو مینوں مسجد مل جائے، موزنی مل جائے، خطابت مل جائے، دونوں کام ہوتے رہیں۔ یاد رکھو دین و دنیا ایک گود میں نہیں آیا کرتی۔ ہاں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ پڑھتے نہیں اس آیت کو؟ جو دھکے کھاتا ہے رستے اسی کے لیے کھلتے ہیں۔ کوئٹہ کا کمبل لے کر ہیں جی، اور کلاس کے منیٹر بن کر 4 جوڑ ساتھ ملا لی اور پوری کلاس کو دبا دیا، اور پہلوانوں گجرانوالے کے پہلوان ہی بن گئے۔ اپنے گھر کی حالت دیکھو کہاں سے آئے ہو، پورا ہفتہ آلو گاجریں کھانے والوں، یہاں تمہیں بکرے کے گوشت ہضم نہیں ہوتے۔ ناراض نہ ہونا، انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، اور یاد رکھو کامیاب وہ ہے جو اپنے پرکھوں کو نہیں بھولتا، اپنا گھر نہیں بھولتا۔ یہ گھر کی دال روٹی تھی جس کے فیض نے تمہیں نصرت العلوم میں داخل کروا دیا، وگرنہ گھر کے اندر گوشت ہوتے کس کا دل آتا مدارس کے اندر؟ خدا کے واسطے عرض کرتا ہوں، جتنے مجھے طلباء کرام نظر آ رہے ہیں، روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت شکرانے کے پڑھا کرو، اس قابل نہیں تھے، اور سارا دن مدرسے کے بارے میں بدگمانی، اساتذہ کرام کے بارے میں 2 رکعت استغفار پڑھا کرو، اور اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو۔ ایک باپ تم دنیا کی گود میں لانے والا، اور اس باپ نے کیا تھے؟ گدھے تھے، گدھے مدرسے میں داخل کرا دیا۔ جو مسند کے اوپر باپ بیٹھا ہوا ہے، اس نے 12 سال محنت کی، گدھے سے انسان بنا کر پھر دوبارہ جھولی میں ڈال دیا ہے۔ ناک صاف نہیں کرنا آتا تھا، 12 سال اس نے اتنی محنت کی
اس قابل بنا دیا کہ منبر پر کھڑا ہونے والا، مصلی کا سنبھالنے والا بنا دیا۔ عالم اور مفتی کا لیبل ساتھ لگ گیا۔ ان کی قدر کرو، جتنا ہو سکے اپنے ادارے کے لیے، ہم دے تو کچھ نہیں سکتے، دعا دیا کرو جتنا ہو سکے، اور یاد رکھو جہاں پڑھتے ہو وہاں کبھی جھاڑو اٹھا کے وہاں صفائی بھی کیا کرو، بہت اللہ دیں گے۔ ہمارے بڑوں کی کہاوت تھی، کر مزدوری کھا چوری، کر موجڑے کھا کھوسڑے۔ موج کرے گا جوتے کھائے گا، اور مزدوری سے، محنت سے اللہ بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، مصطفیٰ بھی ملے گا، آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آپ بہت قیمتی لوگ ہو، اور جمعرات کے دن 8 دن کے بعد آپ لوگوں کو اپنی مرضی کا سونا، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا بیٹھنا ملتا ہے۔ یہ وقت ضائع نہ کرو، رو گے، اللہ کی قسم رو گے۔ آپ تو اتنے بابرکت لوگ ہو، علامہ احمد قادری کو کون جانتا تھا؟ انہی مدارس کا فیض ملا، انہی مدارس کے اندر سوکھی کھا کر گزارا کیا۔ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے تندور کی روٹی اور صبح پتلی چائے، جسے استاد جی حضرت مولانا علامہ محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے، یہ تمہارے بسکٹ ہیں، یہ چائے ہیں۔ تو کسی کو آدھی نصیب ہوتی، کسی کو ایک۔ یہ سن 88-87 کی بات کر رہا ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ دیکھ لیجئے 30 سال ہونے کو آئے، مدارس کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ کوئی کھاتا ہے سوکھی روٹی؟ کنارہ جلا ہوا ہو، کنارہ جلا ہوا ہو، ایک کنارہ کچا رہ جائے، یوں توڑ کے تمہاری شان ہے، نگل جاؤ۔ مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے علماء کرام کے دسترخوان پر جب روٹیوں کے ٹکڑے بچی ہوئی ہڈیوں کے اندر جاتے ہیں، واہ مولا تیری شان ہے، واہ مولا تیری شان ہے، ان کو چبا کے کھا جاؤ۔ رائے ونڈ کے اجتماع پر ایک مرتبہ خدمت لگی، مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید کسی نے دیکھا ہو، دیکھا کسی نے؟ دیکھا ماشاءاللہ؟ وہ رات کو تعلیم کروایا، گبرو جوان پٹھان، منہ میں دانت نہیں، بوڑھا شیر، 10 بجے ممبر پر بیٹھ کے۔ ایک دن میں کمرے میں گیا، سلور کا ڈبہ مطبخ کے اندر، رات کے کھانے میں بچے ہوئے ٹکڑے اور ان کا شوربہ ٹھنڈا، بڑے مزے لے لے کے کھا رہے۔ اس وقت آپ نے بات فرمائی تھی کہ جو میں رات کو تعلیم میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات من الجنۃ والناس۔ کہ روٹی کھا رہا تھا، منہ پر نقاب ڈالے ایک جوان آیا، میرے آگے پرچی رکھ کے چلا گیا۔ میں نے کھانے کے بعد کھول کے دیکھا تو پرچی پہ لکھا تھا، جیسے انسان آپ کے بھائی ہیں، ہم جنات بھی آپ کے بھائی ہیں، جب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تو ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ تو فرمایا اس دن سے میں پڑھنے لگا من الجنۃ والناس۔ یہ ایسے لوگوں کو میں نے یہ عمل کرتے دیکھا۔ حضرت حاجی صاحب اللہ کریم عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارا سرمایہ ہے حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان کے دسترخوان پر میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی کہ رونا آتا ہے کہ دنیا جن کے پیروں کے تلوے چاٹتی ہے، ایسی سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا نذر الرحمان صاحب ایک مرتبہ حفظ آباد آئے، جوڑ ہوا تھا، حضرت سے عرض کی حضرت روح افزا بنا دے، فرمانے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ہی نہیں پتا۔ ہمارے کبیر والے کے ساتھی ہیں، فرمایا پتا 1 سال یہ مرد کلندر 1 سال 2 کرتوں میں گزارتا ہے، 2 کرتوں میں 1 سال۔ ایک میلا ہوتا ہے دوسرا دھو لیتا ہے، دوسرا میلا ہوتا ہے پہلا پہن لیتا ہے، 1 سال۔ اس طرح ہی دین آ جاتا ہے، اس طرح نہیں آتا۔ زندگی کے رخوں کو بدلو، علم آئے گا عمل نہیں ہوگا، علم آئے گا عمل نہیں ہوگا۔ مسجدوں کے اندر دیکھ لو، جتنے نئے مفتیان کرام ہیں، اگر بات کو ناراض تو نہیں ہوگی، دیکھو میں آپ کا پیارا، آپ میرے پیارے، ناراض نہ ہونا، صبح میرے خلاف مہم نہ کھڑی کر دینا۔
ہمارے جتنے مفتیان کرام اس وقت علماء کرام نئے ہیں، آپ دیکھ لو، کوئی سنت پڑھتا آپ کو نظر آتا ہے؟ مقتدی شرم نہیں آتی، مقتدی بیٹھے ہیں، آئے گا جلدی جلدی، اسے پتا ہے موٹر سائیکل پر ٹیوشن میں نے پڑھانی ہے، یہ مفتی کا شان ہے؟ جرسی اتار رہا ہے، جرابے اتار رہا ہے، کیٹا مویا جی اور 2 منٹ ہے گا نا، اور چلو چلو قامت پڑھو جی. یہ مقتدیوں کو یہ بتلا رہے ہو کہ میں نے 12 سال 14 سال مدرسے سے یہ فیض لیا ہے. لوگوں کو بتاتے ہو بلال کی جنت میں قدموں کی آواز اس وجہ سے آئی کہ تحیت الوضو پڑھا کرتا تھا. آج کے مفتی نے کبھی پڑھی ہے؟ آج کے عالم صاحب نے کبھی پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی آج. وہ وضو کرتے آتے ہیں، آدھے کپڑے آدھے گلے، اور جلدی جلدی چبڑ کر کے نماز پڑھائی، وہ سنت پڑھی، وہ وتر پڑھے، وہ دوڑ گئے. کیا عشاء کی 17 رکعتیں مقتدیوں کے لیے ہیں، مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے؟ عوام ساری بیٹھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی امام مفتی صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں چلے گئے. انہیں کہتے ہیں ذرا تھوڑی دیر بیٹھ لے، 10,000 روپے تسی میرا سودا کر لے. یہ مولوی صاحب کی شان ہے؟ نہیں میرے بابو، نہیں. نہ ماں باپ کا دل دکھاؤ، نہ اپنے اساتذہ کا، اور ہر ایک سے دعا لو. ہر ایک جمع دار گلی کے اندر جھاڑو دینے والا، اس سے بھی دعا لو. مسجد کے باہر ٹوپیاں لگانے والا، اس سے بھی دعا لو. ہر نمازی کے دل کے اندر گھر کرو، ماں باپ سے دعا لو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اساتذہ کی دعا اور میری ماں کی دعا ملی ہوئی ہے، ورنہ میرے پاس اتنا علم کوئی نہیں. ایک دن مدرسے کی روٹی کھائی تھی، اور مدرسے کی روٹی مدرسہ تعلیم القرآن ڈاک خانہ روڈ حفظ آباد، مدرسے کی روٹی کھا کے آیا تھا. ماں نے چہرہ دیکھ کے کہا صدقے کی روٹی کھائی ہے؟ بیٹے دل کالا ہو جائے گا، ہمارے پہ صدقہ نہیں لگتا. وہ دن آج کا دن. جامعہ اشرفیہ تک فیض لیا، جامعہ غزالیہ پٹیالہ گراؤنڈ تک فیض لیا، جیکب لائن تھانوی کے ہاں، تھانوی برادران کے ہاں فیض لیا، الحمدللہ سہارنپور تک فیض لیا. لیکن ہم صدقے کی روٹی اندر نہیں اتری ہے. ایک دن کی بات. اللہ تمہیں محتمم بنائے، اللہ تمہیں اداروں کا مالک بنائے. یاد رکھنا، طلباء کے مال کو نہ کھانا، یہ مشکل سے بچتا ہے. مدارس کے مال پر نظر رکھنا، مساجد کے مال پر. مساجد کو اپنی سلطنت نہ بنانا، اللہ کی امانت سمجھ کے زندگی گزارنا. جتنا جھکو گے وہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. بابو، پیمانہ بھرنے کے لیے نل کے نیچے آنا پڑتا ہے. جس شاخ پہ پھل آتا ہے وہ اسی شاخ پہ آتا ہے جس نے جھکنا سیکھا ہو. تنی ہوئی شاخ کاٹ دی جاتی ہے. آپ سب میرے سے اکثر چھوٹے بیٹھے ہو، 20 سال 25 سال، یہ کچھ بیٹھے ہیں جو میرے سے عمر میں زیادہ ہیں. آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے اور بہت کچھ حاصل کرنا ہے. سب کے لیے دعا کرنا اور سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا. انجام یہی ہے جو حضرت علامہ مولانا محمد احمد قادری کا ہوا. میرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے اور آپ کا بھی یہی انجام ہے. ایسے دنیا کے اندر زندگی گزارو کہ موت آئے اور فرشتہ آ کر استقبال کرے. ایسے زندگی نہ گزار کے جاؤ کہ موت آئے، فرشتہ آئے اور جسم کے اعضاء کو سونگے. شاید آپ نے حدیث پاک پڑھی ہو، فرشتہ آتا ہے اعضاء کو سونگتا ہے. سب علماء چلے گئے، آخر میں ہی بچا اور آپ لوگ بچے. کیا پتا اللہ پاک کو آپ آج بڑے پیارے لگ رہے ہیں کہ ابھی تک اس نے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے، ابھی تک بٹھا رکھا ہے، اور وہ چاہتا ہے بیٹھو کچھ لے کے جاؤ. تو فرشتہ موت کے وقت آتا ہے، انسان کی سب سے پہلے کونیاں، اعضاء، کندھے، جوڑ سونگتا ہے. دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے سونگ رہا ہوں کہیں سے نماز کی خوشبو آ رہی ہے. منہ سونگ کے کہتا ہے سونگ رہا ہوں روزے کی خوشبو آ رہی ہے. دل سونگتا ہے خشیت الہی کی خوشبو آ رہی ہے. دماغ کی رگیں سونگتا ہے اچھی سوچ کی خوشبو آ رہی ہے. پیروں کی تلیاں سونگتا ہے کہ قدموں سے چل کے خدا کے گھر میں گیا تھا، خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں. جس نے کبھی عید کے علاوہ اللہ کا گھر نہ دیکھا ہو، بتاؤ فرشتہ اسے کہاں لے کے جائے گا؟ بہت مختصر زندگی ہے.
بہت ہی مختصر، بہت کچھ آپ نے سیکھنا ہے۔ یقین جانو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، رات بھی تلا گنگ سے آگے تھا، اب صبح میں نے 1 2 3 جگہ صبح میں نے جانا ہے رات تک، پھر کل پرسوں میں نے ڈیرے غازی خان وہاں 2 جگہ، پھر گجرانوالا، پھر اگلے دن ٹیکس لے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دن میں 4 4 5 5 جگہ جانا، ہر قسم کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، ہر قسم کا ذائقے کی روٹی کھاتا ہوں، اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے۔ دعا لے لو، لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہاں ورنہ بابے کا شعر ہے نا، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ مجھے تو نہیں آتا اتنا بھائی، نہ مجھے اتنے دوڑے ٹپے آتے ہیں، لیکن مجھے اتنی سی آواز آتی، ہاں تم بے مٹھے نہیں ہوندے پاویں مکے لے جائیے ہو۔ اندر اپنا یہاں جو یہاں نہ بنا مکے مدینے نہیں بنتا جا، جسے اللہ وہاں بنانا چاہتے ہیں پہلے اسے یہاں بناتے ہیں۔ آپ کی عمر ہے، آپ پر مدارس کا احسان ہے، یہ لوگ پورا دن گجرانوالا میں محنت کرتے ہیں اور سال کے بعد اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ ہڑپ کر کے سو جاتے ہو۔ اللہ کی قسم ایک ایک لقمے کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن کے صدقے کھایا ہے، میرے دین کے صدقے کھایا ہے، بتا میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے۔ آپ نمونہ ہیں، مسجد کے سینٹر میں نمازیوں کے سامنے نوافل کا اہتمام کرو تاکہ ان میں شوق پیدا ہو۔ جب امام نے نہیں پڑھنی مقتدیوں نے خاک پڑھنی، کس نے تمہیں عقل دے دی ہے کہ سنت ہی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ کپڑے میں سے دھاگا نکل جائے، کپڑا لیتے دکان پر، ایک دانہ سیب فروٹ کا داغی ہو جائے اسے قبول نہیں کرتے۔ نماز بغیر کامل والی اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے دروازہ اس وقت کھلا ہوا ہے اور 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اللہ کے دروازے پر مانگنا سیکھو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے، مجمع مخلوق کا ادھام تھا، مرد عورت موجود تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے جملہ نکلا، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ پاک اس کی کھٹکھٹاہٹ پر دروازہ کھولتا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، کہا چپ۔ حسن بصری خاموش، انہوں نے کہا چپ، یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مجھے یہ بتا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ اللہ۔ حسن بصری کہنے لگے خاموش، میری زندگی کی محنت پر اس نے پانی پھیر دیا اور مجھے بتا کے چلی گئی۔ حسن بصری اللہ کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کا دروازہ، بیٹھ جاؤ اللہ کے دربار میں، دامن پھیلا کے بیٹھ جاؤ۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اٹھو، میں کہاں سے لاؤں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی کو؟ اللہ اکبر، پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی۔ علماء اکرام نے لکھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اپنے گھر تشریف لائے، صاحبزادی کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے کالے رنگ کے حلقے پڑے ہیں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا بیٹی لگتا ہے تیرے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں تو نے رات کو سو کے نہیں دیکھا، کتنے دن ہو گئے رات کو جاگ رہی ہے؟ اتنا سننا تھا۔ بیٹی موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے لگی، کہنے لگی او میرے ابا جان تو آج رات کی بات کرتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے 20 سال ہو گئے میں نے بستر پر لیٹ کے نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کوئی بیماری بتلا، بھوک ہے بتلا، پریشانی بتلا۔ کہنے لگی ابا اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی، جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتی ہوں میرے سامنے قبر کا اندھیرا آ جاتا ہے، ابا پھر مصلی پر آ کے بیٹھ جاتی ہوں، پتہ نہیں قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ابا جان یہ سوچتے سوچتے مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کس وقت صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ موت سر پہ کھڑی گھنٹیاں بجا رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے تیار ہو جا، تیرا کفل کٹ کے مارکیٹ میں آ گیا، جو لبان تیرے جوڑوں پر ملا جائے گا، جس خوشبو کی دھونی دی جائے گی وہ مارکیٹ کے اندر پیکٹ کی صورت میں بن کے آ گئی۔
جس صابن سے تجھے آخری مرتبہ نہلایا جائے گا وہ صابن بھی کمپنیوں میں بن کے مارکیٹ میں آ گیا، موت کا بلاوا آ گیا، فرشتہ تیرے دروازے کی راہ تک رہا ہے، کس وقت حکم ہو تجھے لے کے چلا جاؤں، اور تو غفلت کے اندر اب پڑا ہوا ہے کہ تجھے ابھی بھی موت یاد نہیں ہے۔ ہر آنے والی رات کے نئے نظارے ہیں، ہر آنے والے دل کے نئی سوچ ہے۔ او بابو دل کا سورج اس انداز سے دیکھ، کیا پتا اس کے بعد کسی دل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف، آسمان کے چاند کو اس انداز سے دیکھ، آخری مرتبہ دیکھا یہ رات میری زمین پر، کیا پتا اگلی رات مجھے زمین پر گزارنا نصیب نہ ہو۔ ممبروں پر بیٹھنے والے یہ درس نہیں دیں گے، مصلی کے وارث یہ درس نہیں دیں گے، میرے بابو پھر تمہیں دیکھ کر کون زندگیوں کے رخ کو بدلے گا؟ آج ساری عوام سے شکوہ کرتے ہو، ساری عوام کو تانا دیتے ہو کہ جی 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، نمازی مسجد میں عین نماز کے وقت آتے ہیں، مولوی صاحب اپنے بارے میں بتاؤ کیا خیال ہے؟ جل کے حجرے مسجد میں ہے میرے بابو الحمدللہ وہ تو تکبیر اولا میں پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی پر 5 منٹ پہلے آ جاتے ہیں۔ میرے بابو جل کا دیکھ لو آپ کے سامنے، میرے جیسوں کا حال یہ ہے کہ نمازی انتظار کر رہے ہیں، امام صاحب کا پتہ کوئی نہیں۔ تم نمونہ نہیں بنو گے تو میرے بابو عوام کے سامنے کون نمونہ بنے گا؟ ٹھیک ہے اپنے کام اپنی جگہ، اپنی مصروفیت اپنی جگہ، میرے بابو جب تک نمازی نہیں گئے بیٹھ جاتے، نہ ذکر کرنے کو دل کرتا، قبلے کی طرف بیٹھ کر خاموش ہو جاتے تاکہ بیٹھ جانے والے کو آنے والے کو پتہ لکھتا امت کا مقتدا گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، کیا پتہ تجھے دیکھ کر تیرے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا، اس کی زبان سے اللہ نکلتا، رحمت کی بارش اللہ تیرے پہ برسا دیتا۔ اور گزارش کروں گا مؤذنین حضرات اگر یہاں بیٹھے ہو، یہ مشاہدے کے اندر بات آئی، ہم آپس کے اندر مذاکرہ کر رہے ہیں، گزارش کروں گا اگر کوئی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، میرے بابو تجھے پتہ ہے تیرا محلے دار ہے، تھوڑی دیر اس کا انتظار کر لے، تجھے کیا پتا قرآن کریم کھول کے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو کہتا ہے بابا جی اٹھو مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا، گھر جا کے تلاوت کرنا، اگر تو کسی سے بات کرے تیری بات کو آ کے کاٹے تیرے سے برداشت نہیں ہے تو اللہ کی بات کو آ کے کاٹتا ہے، خساری کائنات کا مالک کیسے برداشت کرتا ہے؟ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا عبید اللہ امیر کو جو رات کے وقت اپنے نمازیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا اتنا سینہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا مبارک بات پیش کرتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا میرے بابو کسی کی بدعمالیوں کی ریل چلے گی، کسی کی کیمرے کی فوٹو، بے نمازیوں کی چلے گی، چوروں چکاروں کی چلے گی۔ مولانا عبید اللہ امیر صاحب آپ کا درس قرآن اللہ میدان معاشر میں دکھائے گا جب لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بستروں کے حوالے ہوا کرتے تھے، یہ مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوتا تھا، سامنے میرا قرآن ہوا کرتا تھا، زبان اس کی ہوا کرتی تھی، تلاوت میری ہوا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت میری ہوا کرتی تھی، مقتدی بیٹھا کرتے تھے، قرآن سن کے کلیجہ ہل کا ٹھرا کرتا تھا۔ تمہیں کیا پتا سمندروں کی لہروں سے زیادہ تمہارے پر میری رحمت برسا کرتی تھی۔ آنے والا بڑا پیاسا ہے، اور میرے بابو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو کنویں کے کنارے کے پاس کھڑا ہو کے پیاسا چلا جائے۔ آج کوفے والوں کو روتے ہو حسین کو پانی نہ پلایا، دیل کے پیاسے کتنے تمہارے دروازے پر آئے، امت رو رہی ہے، تمہیں احساس کوئی نہیں۔
پروردگار عالم نے کتنا بڑا آپ پر میرے پر احسان فرمایا کہ آپ کے میرے سینے کو اللہ پاک نے چنا، آپ کے میرے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت اتاری، آپ کا میرا سینہ اللہ نے قرآن کا صندوق بنایا۔ بابو اس صندوق پر تالا نہ لگا بلکہ اس صندوق کو کھول دے، یقین جانو یہ ایسا خزانہ ہے جتنا مرضی لوگ جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں خزانے میں کمی نہیں آوے گی، جتنے لوگ جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے اتنی خزانے میں زیادتی آئے گی۔ آج تھوڑا سا وقت مانگا جا رہا ہے، اللہ کے دین کو دے دو۔ یہ جماعت والے دروازوں پہ پھر رہے ہیں، مذاق اڑانے والوں ان کا مذاق نہ اڑاؤ، انہوں نے نبیوں والی رحمت نبیوں والی محنت کو پہچان لیا، در در دروازے پر پھر رہے ہیں، یقین جانو انہوں نے مال جان قربان کر دیا، ان لوگوں کی یاد کو تازہ کر دیا۔ پروردگار عالم نے جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کھرا کھرا سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوان، محبوبہ اعلان کر دے زمین پر رہنے والے میرے سے راضی ہو گئے، عرشوں کا مالک زمین والوں سے راضی ہو گیا ہے۔ قربان جاؤں کتنی قربانی دینے والے وہ لوگ تھے۔ جوان آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرے آنکھوں کے تکنے سے ظاہر ہو رہا ہے میرے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں عرض کرنے لگا، رحمت والے نبی عزت کا مسئلہ ہے، کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ رحمت والے نبی نے اس کے منہ کے قریب کان کر لیا، کہنے لگا کملی والے بیٹی جوان ہے، میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا بیٹی کو آپ کی گود میں آپ کے گھر میں لا کے قدموں میں دے دیا جائے، آپ میری بیٹی کا ہاتھ قبول فرما لیجئے، تیرے نکاح کے اندر آوے گی، تیرے بستر کی وارثہ بن جائے گی، ساری امت کی ماں بن جائے گی۔ کمائی کر کے صحابہ کرام آپ نے دیکھا، فرمایا بیٹی دینا چاہتا ہے میرے نکاح میں کا جی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کا صحابی ہے، مدر قد کا صحابی ہے، آپ نے دیکھا اور ارشاد فرمایا تیری شادی ہو گئی۔ کہنے لگا کملی والے مجھے کون دے گا، نہ مکان نہ دکان نہ نوٹی نہ کپڑا۔ آپ نے جوان کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا مجھے دینے کے بجائے اسے دے دے، میں مصطفیٰ بھی راضی میرا خدا بھی راضی۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے آپ کے لیے لایا تھا، بیوی کی میری رضامندی یہ تھی، آپ نے انکار کر دیا، گھر چلا جاؤں، اپنی گھر والی سے مشورہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ کر رہا ہے کہ سمجھدار ہوں، ہاں کر دوں تو بچی کی زندگی کا سوال ہے، نہ کر دوں تو میرے ایمان کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا جا مشورہ کرا، اجازت ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے دوڑا ہوا گھر گیا، دروازے کا ایک پٹ کھولا، جا کے کھڑے ہو گئے، گھر والی کہنے لگی کیا بات ہے، تجھے تو مسکرا کر